تیری آن میں مسیحا، تیری شان میں مسیحا، پتھر چلا اٹھے ہیں، پتھر چلا اٹھیں گے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اور سلام۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں، خدا کی حفاظت اور سلامتی میں ہوں۔ آج کے ہفتے میں ہم قرآن شریف کے اندر بیان کردہ اصحاب کہف کا آخری پروگرام کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف چند مسیحی نوجوان، اور اصحاب کہتے ہیں کمپینینز کو، ساتھیوں کو، اور اس کا تذکرہ قرآن کی سورہ 18 میں ہوا ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ان کے ناموں کے فضائل یعنی برکات اور کرشمہ کو بیان کیا تھا کہ اسلامی تاریخ اور احادیث اور ان کے بہت بڑی بزرگ ہستیاں جو ہیں وہ اس بات کو مانتی ہیں کہ اگر ان مسیحی نوجوانوں کا، مومنین کا، جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، اگر ان کے نام لکھ کر اور 8واں ان کا کتا، ان کے کتے کا نام قطمیر ہے، اگر لکھ کر تعویذ بنا کر یا اس کا ورد کیا جائے یا اس کو پڑھا جائے تو معجزات اور نشانات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا حوصلہ ملتا ہے جو کہ اسلامی تاریخ میں یہ بڑی مضبوط گواہی موجود ہے کہ یسوع مسیح تو ورا الورا ہے، وہ تو کائنات کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کے غلاموں کا مقام جو ہے وہ زبردست ہے۔ اور پھر اسلامی تاریخ کے مطابق، یہ بائبل مقدس میں تو نہیں ہے، ان کے کتے کا بھی مقام ہے۔ لیکن آئیے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ اور فضائل جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف، ان مسیحی مومنین کا مقام کیا ہے۔ اور آج جو میں حوالہ دینا چاہوں گا وہ بڑا معتبر ہوگا، اور جس ہستی کا میں نام لوں گا ان کو کہتے ہیں کہ اول وظائف جو ہیں، یہ آپ جب عبقری ایک رسالہ چھپتا ہے، اس کو جب آپ گوگل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے شیخ کا نام ہے اول وظائف، تو ان کو جو ہے یا شیخ الوظائف بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ وظائف بتاتے ہیں، وہ طریقے بتاتے ہیں۔ تو ان کی ایک روحانی کلاس ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اور وہ کہتے ہیں کہ روحانی کلاس میں آپ نے اصحاب کہف کے نام گول دائرے میں اور درمیان میں قطمیر لکھنے کا تعویذ بتایا تھا۔ اور اگر میں آپ کو کچھ دکھا سکوں، یہ ان کا فوٹو بھی ہے، مجھے نہیں پتا کس حد تک آپ دیکھ پائیں گے باہر کیف۔ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روحانی کلاس، پھر اس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نے تعویذ بتایا تھا، ان کو کوئی شخص لکھتا ہے عمل کیا ہے اور بہت فائدہ ہوا، اور پانی میں گھول کر بھی استعمال کیا اور بازو پر بھی باندھا، میرے شوہر جو جنونی کیفیت میں مبتلا رہتے تھے۔ آپ دیکھیے کون سا تعویذ، اصحاب کہف کا، جو چند مسیحی نوجوانوں کو بیان کیا گیا سورہ کہف کے اندر، ان کے نام اور پھر ان کے کتے کا نام بیچ میں لکھ کر وہ تعویذ کسی شخص نے، مسلمان نے کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتی تھی، ہر وقت غصہ میں وہ چلاتے تھے، اور بعض اوقات تو یہ کیفیت خوفناک حد تک بڑھ جاتی تھی کہ ان کے کمرے میں بھی کوئی نہ جاتا تھا، مگر اس تعویذ کی بدولت میرے شوہر کی حالت اب ویسی بالکل نہیں ہے، انتہائی شفیق لہجے سے بولتے ہیں، ہنستے کھیلتے مذاق کرتے ہیں۔ یہ تعویذ سب گھر والے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سنیے غور کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ وہ تعویذ اصحاب کہف چند مسیحی مومنین کا جو ذکر ہے اور ان کے کتے کا تعویذ بنا کر جو ڈالا، تو سارے لوگ گھر والے استعمال کر رہے ہیں، گھر میں سکون کی فضا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، اس تعویذ کو گھول کر پی بھی سکتے ہیں،
بازو یا گلے میں باندھ بھی سکتے ہیں۔ مزید اس کے فوائد چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس تعویذ پر دم کریں اور اس کا ایصال ثواب اصحاب کہف کی ارواح طیبات کو ہدیہ کریں۔ یعنی کہتے ہیں کہ وہ جو اصحاب کہف تھے مسیح یسوع کے غلام، ان کے نام کا تعویذ جو ہے وہ کریں اور خاص عمل کریں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا کیسے ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوا، تو شیخ الوظائف یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کاغذ پر گول دائرے میں درج ذیل نام لکھنے، کہتے ہیں گول دائرے میں نام لکھنے ہیں، یعنی صحابہ کہف کے نام مبارک یا ملیکہ اور مقسل مینا اور جتنے بھی ان کے نام ہیں، اور پھر آخر میں کیا لکھنا ہے، وہ کلبہم قطمیر، اور ان کے کتے کا نام قطمیر۔ یہ تمام نام گول دائرے میں لکھ کر ان کے درمیان میں لفظ قطمیر لکھنا ہے۔ یہ آپ کا تعویذ تیار ہو جائے گا۔ اور کس بات کے لیے ہوگا؟ ڈیلیوری، یعنی عورت جب بچے پیدا کرتی ہے، جب وہ وقت ہوتا ہے تو ڈیلیوری میں آسانی کے لیے اس سے آسان عمل کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو دے دیں، اور یہ کیا ہوگا کہ اس کی ڈیلیوری عورت کی آسان ہو جائے گی۔ ڈیلیوری سے پہلے سورہ تغابن گھر کے سارے افراد پڑھیں، اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا جو تعویذ ہے یہ استعمال کریں تو وہاں پر برکت آئے گی، اور وہ جو پریشانی ہے اس تکلیف کے وقت میں وہ ٹل جائے گی۔ اب کتے کا جو ذکر آیا ہے ناظرین، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ چلو یسوع مسیح کے غلام یا اس کے ماننے والے، وہ ان کا مقام تو قرآن شریف میں بیان کر دیا، ان کو اللہ کی نشانی قرار دیا، ایک بڑا معجزہ قرار دیا ہے، اور پھر وہ لمبے عرصے تک، صدیوں تک سوئے رہے، پھر جی اٹھے، اور ان کا کتا بھی اسی طرح وہاں بیٹھا رہا اور پھر زندہ ہو گیا۔ لیکن آئیے پیارے عزیزو، ناظرین اور دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، مسیحی بہن بھائیوں، آپ اس پروگرام کو غور کے ساتھ دیکھیں کہ نہ صرف اس کتے کی وہ زندگی بڑھی، ان کے ساتھ رہا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، بلکہ کتا جو اصحاب کہف کی غلامی میں سنگت میں رہا، ان کی صحبت اور فیلوشپ میں رہا، وہ اس کا بھی کوئی مقام ہے اور بڑا مقام ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یعنی سنی بریلوی حضرات کے وہ بہت بڑے امام ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جس کو سنی بریلوی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ خزائن العرفان کے اندر ہے، پھر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات جو انہوں نے لکھے ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اور وہ کہتے کیا ہے کہ اگر کتے کے شر سے امن میں رہنا ہے، اور اگر کتا بھونکتا ہوا لپکے حملہ آور ہو، تو یہی قرآنی کلمات پڑھ لیجئے، انشاءاللہ وہ کچھ نہ کہے گا۔ اور اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے کتے کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، یعنی اصحاب کہف کا تو مقام ہے، مسیحی مومنین اور نوجوانوں کا تو مقام ہے، ان کے کتے کا مقام کون بیان کر رہا ہے؟ سنی بریلوی۔ اور ان کے امام اہل سنت حضرت مولانا امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا بلم باعور کی شکل کا بن کر جنت میں جائے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ مجھے تو بڑی عجیب مسرت ہو رہی ہے کہ یہاں تو یسوع مسیح کا مقام جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی، کتاب مقدس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، انجیل مقدس کو احترام نہیں دی جاتا، بلکہ یسوع مسیح کا نام بھی بعض دفعہ جو ہے عجیب طریقے سے لیا جاتا ہے، اور مسیحی مومنین کا تو بالکل ہی مقام برباد کر کے رکھا جاتا ہے اور ان کے نام بھی بگاڑے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو ان مسیحی نوجوان اصحاب کہف کے ساتھ کتا رہا، اس کے لیے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا بلم باعور کی شکل کا بن کر جنت میں جائے گا، اور وہ اس کتے کی شکل کا ہو کر دوزخ میں پڑے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے ٹائم کا جو ہے اس ایک بلم باعور جو ہے
بلعام بھی اسے کہا گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ امام احمد رضا خان کا اشارہ اس کی طرف ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتا جو اصحاب کہف کی غلامی میں صحبت میں رہا، اس کو اتنی برکت ملی ہے کہ اگر اس کا نام تویزوں میں لکھ کر ڈالیں تو فائدے ہوں گے، اور یہ کتا جنت میں جائے گا، اور پھر وہ بلم باور جو ہے وہ کتے کی شکل کا ہو کر دوزخ میں پڑے گا۔ یعنی اصحاب کہف کے کتے نے محبوبان خدا کا ساتھ دیا۔ وہ یہ ان کے الفاظ لا رہا ہوں کہ کتے نے کن کا، یعنی یسوع مسیح کے غلاموں کا، خدا کے پیارے بندوں کا ساتھ دیا، تو اللہ نے اس کو انسان بنا کر جنت عطا فرمائی، اور اس یعنی بلم باور نے محبوبان خدا سے عداوت یعنی دشمنی کی، نتیجتاً وہ برباد ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے اندر ایک اور بات لکھی ہے، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ چند جانور جنت میں جائیں گے، اور ان میں کون کون سے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی اونٹنی کسوہ، اور پھر اصحاب کہف کا کتا قطمیر، اور حضرت سیدنا صالح کی اونٹنی، اور حضرت سیدنا یسوع المسیح روح اللہ کا دراز گوش یعنی وہ جو گدھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور مقام پر شاہ فرماتے ہیں اگر زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو اس کی شان و عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے وقف کر دی تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی، یعنی کتا بھی جنتی ہو گیا۔ زمین اور کتا زندگی وقف کرنے کی وجہ سے شان والے ہو گئے، تو اگر انسان اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پیارے عزیز ناظرین، آپ نے سنا کہ اصحاب کہف کا مقام کیا ہے، اور پھر اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بڑا حیران کن واقعہ ہے جو آج جو موضوع ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ 7 sleepers and the people of the cave، اصحاب کہف یا یاران غار جن کو کہا گیا ہے، ان کا اپنا مقام کیا ہے، اور پھر ان کے کتے کا مقام کیا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کہنا یہ ہے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا اور مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا، اور ان کو حکیم الامت اور امام اہل سنت کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ کہ وہ مسیح یسوع کے غلاموں کا، خدا کے نیک بندوں کا ساتھی بن گیا، اور خدا نے اسے کیا کر دیا ہے؟ جنت کی زندگی دے دی، ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے خداوند یسوع مسیح کے غلاموں کا، اور یہ بائبل مقدس نہیں بیان کر رہی، یہ قرآن شریف بیان کر رہا ہے، یہ احادیث بیان کر رہی ہے، یہ اسلامی تاریخ بیان کر رہی ہے، اور بالخصوص سنی مسلمان بہن بھائیوں کے بڑے علماء شاہ احمد رضا خان بریلوی اور حضرت حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ مولانا گنگوہی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، قطب عالم ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے۔ اب میں اس پروگرام کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے آپ کو جو ہے تعویذ کا قصہ بھی سناتا ہوں۔ یعنی اصحاب کہف کے ناموں کا تو ان کے فضائل، ان کی برکتیں ہیں، پھر ان کے کتے کی بھی برکتیں ہیں، ان کے کتے کا مقام ہے، ان کا کتا جنتی ہے۔ لیکن اب تعویذ میں بتاتا ہوں کہ یہ مسیحی نوجوانوں کے نام کا تعویذ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے بہت بڑا عمل ہے، اور اس کی جو آپ کو روایت دینا چاہتا ہوں، ایک اصحاب کہف کے اوپر جو ہے وہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ کیسر احمد بی اے کراچی۔ تو وہ کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اصحاب کہف کا تعویذ 12 دکھڑوں کا علاج ہے، یعنی 12 قسم کے 12 مسائل کا وہ علاج ہے۔ اور وہ کہتے کیا ہے؟ سالہ سال سے تسبیح خانہ لاہور میں، یعنی کوئی تسبیح خانہ لاہور میں، وہ کہتے تسبیح خانہ لاہور میں اصحاب کہف کے ناموں کے اثرات اور برکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ تسبیح خانہ کے خود ساختہ نہیں بلکہ صدیوں سے اکابرین امت ان کے فوائد، کہتے ہیں یہ خود ساختہ نہیں ہے، سیلف کارڈ نہیں، سیلف میڈ نہیں، بلکہ اکابرین امت، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عالم جو ہیں ان کے فوائد اور کلامات کو تسلیم کیا، اور درج ذیل میں کچھ حوالہ جات
پیش کی جاتے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تسبیح خانہ اعمال بناتا نہیں بلکہ اعمال بتاتا ہے۔ اب وہ کہتے کیا ہیں کہ اگر آپ اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ لیں، یعنی یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، مال اور سرمایہ پر رکھ دیے تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز میں ان سے رکھتے وہ ڈوبتا نہیں ہے، بھاگا ہوا شخص ان کے ناموں کی برکت سے اور کتے کے نام سے واپس آ جاتا ہے، آگ لگی ہو تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے کی بیماری چلی جاتی ہے، باری کا بخار ختم ہو جاتا ہے، سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور السبیان کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خشکی تری میں جان و مال کی حفاظت رہتی ہے، عقل تیز کر جاتی ہے، یعنی عقل آپ کی بڑھ جاتی ہے، قیدیوں کی آزادی کے لیے نام لکھ کر وہ طریقے تویز بازو میں باندھے جائیں، یعنی اگر بازو میں باندھ دیا جائے تو قیدی آزاد ہو جائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے حوالہ دیا ہے کتاب کا۔ میرے پیارے عزیزو، باحوالہ کتاب حاشیہ الجمل الجلالین، صفحہ نمبر جلد انہوں نے 3 بتائی ہے، اور پھر صفحہ نمبر 6 بتایا، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ بہت بڑی قداور شخصیت ہے، مولانا جلال الدین سیوطی، اور انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن جو ہے یہ بھی ان کی بڑی کتاب ہے اور مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حوالہ موجود ہے، اور پھر دوسرا حوالہ وہ دیتے ہیں ترجمہ کنز الایمان، یعنی یہ سنی بریلوی حضرات کا بہت بڑا قرآن کا ترجمہ ہے، اور تفصیل خزائن العرفان، اور صفحہ نمبر ہے 557، ترجمہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی، اور تفسیر حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ان نام مبارک کو، یعنی ان مبارک ناموں کو لکھ کر مکان کی چھت میں لگا دے یا کسی چیز میں رکھے وہ آگ سے نہ جلے، اور اگر کسی جگہ آگ لگ جائے تو ایک سفید کپڑے میں یہ نام لکھ کر اس میں 2-3 پتھر باندھ کر اس آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مقام ہے ان کے غلاموں کا، تو یسوع مسیح کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا پروگرام اسی لیے مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے، برکت پا رہا ہے، کیونکہ اس پروگرام کا نام ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ ہم دوستی کے حوالے سے فرینڈشپ کے موڈ میں اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، آپ کی فیملی سے بات کرتے ہوئے ہم ساری باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس لیے پہنچاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو بلکہ دلیل کے ساتھ بات ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اصحاب کہف اور ان کے کتے کے نام کا تعویذ بھی جو ہے وہ کر کے دیکھیں تو 12 بڑی مصیبتوں سے، اور پھر یہ سنیوں کے مشہور علماء جو ہیں ان کا عقیدہ ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور ہم نے ان کتابوں کے حوالہ جات آپ کو دیے ہیں۔ اختتامی طور پر جب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں ایک گول سرکل ہے، اور اس کے یعنی سرکل میں جو ہے وہ نام لکھے گئے ہیں ان صحابہ کے، اور بیچ میں جو ہے وہ کتے کا نام لکھا گیا ہے، صحابہ کہف کے کتے کا نام۔ یہ وہ تعویذ ہے جس کی متعلق میں نے پہلے سے آپ کو بیان کیا کہ وہاں پر شیخ الوظائف عبقری والے، اور پھر مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی جو ہیں وہ اپنے ترجمے اور تفسیر کے اندر اس تعویذ کو بیان کرتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف یعنی چند مسیحی غیرت مند نوجوان جنہوں نے یسوع مسیح کی غلامی اختیار کی اور وہ بادشاہ کے اس اظہار ثانی اور تکلیف سے، دہشت میں، اس کی پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اگر ان کے ناموں کو آپ استعمال کریں گے تو اسلامی تاریخ اور اسلامی اسکالر، اسلامی اکابرین بتاتے ہیں کہ آپ کو فوائد ہوں گے۔ پیارے ناظرین، تھوڑے وقت کے لیے سوچئے گا کہ یہ باتیں لوگوں سے کیوں چھپائی جاتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس لیے کہ مسیحی اور مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، بلکہ ہمیشہ آپ کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ ملنا نہیں ہے، یسوع مسیح کے خادموں غلاموں کے پاس نہیں جانا ہے۔ اور میں پورے ایمان سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے پروگرامز کو سنا ہے، اور پچھلے 4 ہفتوں سے ہم اصحاب کہف یعنی پیپل آف دا کیپ
7 سلیپرز، 11 نگار اور چند مسیحی نوجوانوں کے اوپر بات کر رہے تھے، اور میں ایمان کے ساتھ یہ بات آپ سبوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام سے برکت پائی ہے، اور بہت ساری معلومات آپ تک ہم پہنچانے میں سعادت مندی ہمیں ملی ہے کہ معاشروں کے اندر اور انسانوں کے بیچ میں تفرقہ پیدا نہ ہو، بلکہ ہم باہمی طور پر بیٹھ کے گفتگو کر سکیں، سیکھ سکیں، جان سکیں، مان سکیں کہ خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس جو ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا، مثال کے طور پہ آپ نے یہ فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اور وہی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت، زندگی اور قیامت تو میں ہوں اور وہی ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف قیامت کے متعلق بتایا بلکہ زندہ ہو کر وہ کھڑے ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اور یہی صحابہ کہف کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ 200 سال یا 200 سال سے زیادہ عرصہ یا 300 سال وہ سوئے رہے اور پھر جی اٹھتے ہیں۔ تو برکت کی بات جو ہے، کمال کی بات جو ہے، اور عجیب بات جو ہے کہ کتے کی عمر تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پچھلے 2 حوالہ جات دیے سنی بریلوی علماء کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان یسوع مسیح کے غلاموں مسیحی نوجوانوں کے ساتھ جب کتا رہا تو اس کی برکت تبدیل ہوگی، یعنی اس کے وسیلے سے اب برکت پا سکتے ہیں، اس کے وسیلے سے اب وظیفہ کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں، ان کا تعویذ بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کتا نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ انسان بن کے بلم باور کی شکل کا ہو کر، کوئی زائد اور عابد شخص بیان کی جاتا ہے اسلامی ہسٹری میں بنی اسرائیل کا، اس کی صورت لے کر وہ جنت میں جائے گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جسے قرآن کہتا ہے خالدین فیہا، کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ اگر آج آپ یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یا وہ حضرات اور احباب اور دوست جو آنے والے وقتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، یا جب بھی خدا انہیں فضل اور برکت دے گا کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں گے، تو انہیں بہت بڑی سعادت ملے گی کہ واقعتاً ہم نے اس طرح سے حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور دوستی کی زبان کے ساتھ اتنی بڑی حقیقت کو کبھی نہیں سنا ہے۔ لیکن میری دعا ہے کہ نہ صرف آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور سمجھیں اور سنیں، بلکہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس دیگر طرح کے جو ہیں وسائل ہیں، ای میلز ہیں، کمپیوٹر ہے، آپ دنیا کے لوگوں تک اس پروگرام کو جو ہے وہ ریکمینڈ کریں، بھیجیں، تاکہ جس طرح سے آپ نے برکت پائی ہے ویسے اور لوگ بھی برکت پائیں۔ خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں برکت دی کہ ہم ایسے موضوعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو سکیں، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک خدا کا فضل اور اس کا حکم اور اس کی مرضی ہوگی، یہ سب کچھ جاری و ساری رہے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پڑھے لکھے لوگ، بہن بھائی، دوست، عزیز، مسلمان بہن بھائی، مسیحی بہن بھائی اور دیگر اقوام کے لوگ جو ہیں یسوع مسیح کی شان اقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، انجیل مقدس کی روشنی کو اپنے سینوں میں لیں گے اور بائبل مقدس کو پڑھنا پسند کریں گے، اور جیسے جیسے وہ پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، خدا کا نور ان کی زندگیوں میں اترتا چلے جائے گا، اور پھر وہ اس زمین کے لیے، اس دنیا کے لیے نور ہوں گے، اور اس زمین کے لیے وہ نمک بن جائیں گے، یعنی لوگ ان کی زندگیوں سے ٹیسٹ اور حظ اٹھائیں گے، لطف اندوز ہوں گے، اور ان کے وسیلے سے ان کا تعلق اپنے رب اور اپنے خدا کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور میں یہ بجا طور پہ کہہ سکتا ہوں ان حوالوں کی نسبت سے جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھ کر سنائے ہیں، کہ دیکھیے، اگر یسوع مسیح کے غلاموں کے ساتھ رہنے والا کتا جو ہے وہ مبارک بھی ہو سکتا ہے، جنت میں بھی بن جا سکتا ہے، انسان بھی بن سکتا ہے، تو یاد رکھیے اگر آج بھی آپ مسیح کے غلاموں کے ساتھ ملیں گے تو وہ نور جو انہیں خداوند یسوع مسیح کی ذات قدوس سے حاصل ہو آپ تک پہنچ جائے گا، وہ نمک اور وہ لذت جو انہوں نے پائی ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ آپ پولیس، معاشروں کے اندر، سوسائٹیز کے اندر
انسٹیٹیوشنز کے اندر، اور میری مراد آج وہ طبقہ ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جو دانشور ہیں، جو صحافی ہیں، جو طلباء و طالبات ہیں، جو ججز ہیں، جو وکلا ہیں، جو دانشور ہیں، اور جو ٹریڈ کے کاروبار میں ہیں، بزنس میں ہیں، بزنس مین ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ ایک بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں. لیکن جس چیز کو آپ نے پڑھا نہیں ہے اس کے اوپر آپ کامنٹ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ نے تاثرات بیان نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. اس لیے پیارے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ جب آپ علم میں اور تحقیق میں ترقی کریں گے، آپ باعمل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ باکمال ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ نہ صرف آپ اپنے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ آپ بہتوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اور خاص طور پہ میں مسیحی بہن بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی آگے بڑھیے اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ دعا سلام کیجئے، دوستی کیجئے، اور انہیں خود سے بتائیے یہ پروگرام دیکھ کر، یا میرے پروگرام ان کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آئیے آپ دیکھیے کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہے، اسلامک ہسٹری کیا کہتی ہے، علماء اسلام کیا کہتے ہیں، اور اسکالرز اور اکابرین اور اسلامی بزرگ کیا کہتے ہیں. خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام باتوں کے لیے جو آج ہوئیں، جو آپ نے سمجھی، سنی، اور مجھے براہ راست آپ نے دیکھا ہے. خدا کی ذات قدوس آپ کو برکت دے. آئے ہم دعا مانگے. رب العالمین، زندہ پاک خدا، آسمانی روحانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم سب کو برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو، اور ہمیں اس طرح سے برکت دے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں. یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، کلام مجسم جناب حضور خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے مانگتے پا لیتے ہیں. آمین ثم آمین. پیارے دوستو، عزیزو، ناظرین، آپ سب کا بے حد شکریہ. آپ نے پروگرام سے برکت پائی ہے. اس برکت کو دوسروں تک لے جانے کے لیے دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. والسلام.